اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے ان تمام مخلوق پر فوقیت حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا ہے۔ دعا ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہماری تقدیر بدل دیتا ہے۔ میں بار بار اپنے بہن بھائیوں کو یہی بتاتی ہوں کہ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، تو اللہ سے خوب مانگا کریے، بار بار مانگا کریے اور اس کی شان کے مطابق مانگا کیجیے، کیونکہ صرف وہی دینے پر قادر ہے۔ بے شک آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے کسی بہن بھائی کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، کسی کام میں رکاوٹ ہو، یا یوں ہو کہ کام بنتے بنتے رک جاتا ہے یا کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، تو اس میں اگر یہ عمل کیا جائے تو بے حد مفید ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہت محبوب ہے جو خوشی میں اور غم دونوں میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ جب آپ کو کوئی بہت زیادہ خوشی ملے تب بھی سجدے میں چلے جائیے، اور جب کوئی پریشانی ہو تب بھی اپنے رب کے آگے جھک جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سے جوڑے رکھا ہے، تو دعا کے ذریعے، اور اپنے سے جوڑے رکھا ہے تو سجدے کے ذریعے۔ جب آپ اس کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، تو پھر میرے رب کے شان کے خلاف ہے کہ وہ آپ کے جھکے ہوئے سر کی اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ کی لاج نہ رکھے۔ میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں، اللہ پاک آپ کی کسی بھی قسم کی حاجت ہو یا کوئی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جب بھی جو بھی عمل کرنے بیٹھیں تو میری گزارش ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یا ذکر کرنے سے پہلے یا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے دل کی ساری کثافتوں کو دھو ڈالیے، اپنے دل کو پاک صاف کر کے اللہ کے حضور جائیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ پاک آپ کے لیے کیسے راستے بناتا ہے۔ تو آئیے، طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی کام بگڑنے رہا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ عمل شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کرنا ہے۔ کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جب جمعے اور جمعرات کی رات لگ جائے تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر دیجئے، اور آپ جب سلام پھیر چکیں تو آپ نے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھا لینا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی کام آپ کا رکا ہوا ہے، کسی قسم کی رکاوٹ ہے، وہ اللہ کے حضور پیش کر دیجئے۔ اس وقت تنہائی میں صرف آپ اور آپ کا رب ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی عبادت کرنی پڑے گی، اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اپنے رب کے آگے جھکیے اور اپنی ساری پریشانی اس کے سامنے بیان کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل صرف 3 جمعرات کریں گے، آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی کوئی مسئلہ یا کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہوگی، ہر کام بڑا اسموتھلی آپ کا ہو جائے گا۔ یہی میرے رب کے کلام کی برکت ہے، آپ کے پڑھنے کی
آپ کا اخلاص ہوگا، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔